الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے سود خوری کی مہلک تباہ کاریاں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسلام نے انسانیت کے فلاح اور بہبودی کے نظام کے لیے ایسے اصول مرتب کیے ہیں جن سے عدل، رحم، تعاون پر مبنی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ سود، ربا ان اصولوں کے سراسر خلاف ہے، اس لیے قرآن و سنت میں اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ سود کا مطلب ہے بغیر محنت و خطرے کے قرض پر نفع حاصل کرنا۔ یہ عمل ظالمانہ، غیر اخلاقی اور معاشرتی تباہ کاریوں کا سبب ہے۔ قرآن میں اس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، جیسا کہ آپ نے قرآن عظیم فرقان حمید کی آیات بینات سنی۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کوئی شخص شیطان کے اثر سے پاگل ہو گیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع، تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، انما البیع مثل الربا، لیکن وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پس جسے اپنے رب کی نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لے چکا اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو پھر لوٹ آیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو پہلے لے چکے ہیں اس کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو موجودہ اب آئندہ کے لیے توبہ کریں، سچی پکی توبہ کریں، اور اگر لوٹا دیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچے ایمان والے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لیکن اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ آیت سود کی حرمت کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے کہ سود چھوڑنے سے انکار دراصل اللہ اور اس کے
رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یعنی جو سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں، جو سود سے توبہ نہیں کرتے، جو سود خوری کرتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، دوگنا 3 گنا کر کے سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، اس کے لکھنے والے، اس پر گواہی دینے والے سب پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ اللہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کے نظام میں شامل ہر شخص جرم کا شریک ہے، چاہے وہ براہ راست فائدہ اٹھا رہا ہو یا مددگار بن کر فائدہ اٹھا رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا 73 بابا ادناها مثل ان ينكح الرجل امه۔ سود کے 73 درجے ہیں، سود کے 73 درجے ہیں، 73، اور اس میں سب سے کم درجہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کم درجہ اس کا یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے زنا کرے، سب سے کم تر درجہ۔ اللہ تعالی یہ حدیث سود کی قباحت اور گناہ کی شدت کو انتہائی سخت انداز میں بیان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، درہم ربا یأکل الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنا۔ ایک درہم سود، ایک درہم سود جو کوئی شخص جان بوجھ کر کھائے، صرف ایک درہم سود کا جو جان بوجھ کر کھا لے، وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے، بدتر ہے۔ گویا کہ ایک درہم، ایک دینار، 1 روپیہ جس نے کھایا وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم۔ اللہ، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سود کے نقصانات اور تباہ کاریاں، آئیے روحانی طور پر سود کے روحانی طور پر کیا تباہ کاریاں سرزد ہوتی ہیں اور کیا تباہیاں آتی ہیں۔ سود اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کا سبب بنتا ہے۔ گویا کہ بندہ ملعون اور اللہ کے قہر و غضب کا مزداق بنتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے، بخشش سے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت و ملامت اور قہر اور غضب نازل ہوتا ہے سود کھانے والے پر۔ اور دوسرے، سود کھانے والے کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ اربوں خربوں ٹریلین جتنے بھی ڈالر کما لے، اس کی برکت وہ ایسے ہی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے آتی ہے، جیسے پیسہ آئے گا اسی طریقے سے چلا بھی جائے گا، اس کی خیر اور برکت اور بھلائی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی طریقے سے دل فساوت اور حرص کا شکار ہو جاتا ہے۔ سود خوروں کا دل اتنا تنگ سخت ہو جاتا ہے کہ 1 درہم، 1 روپیہ وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے ضرورت مندوں، محتاجوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا
ضرورت مند اور حاجت مندوں کے لیے 1 روپیہ دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب ایسا ہوتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ رب العالمین تو تمہارے مال صرف اس پر تم سانپ کی طرح بن کر نہیں بیٹھ جانا، ازگر بن کر نہیں بیٹھ جانا، بلکہ تم اس میں یتیموں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، ارامل کا اس میں حق ہے، ان کا حق بھی آپ اس میں سے دیجئے، وہ ضروری ہے۔ اور آئیے معاشی نظام جو ہے نا، معاشی نظام کس طریقے سے برباد اور تباہ ہو جاتا ہے۔ معاشی نظام بھی سودی نظام دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ دیتا ہے۔ جو سود کھانے والے ہیں، سود خور ہیں، وہ آپ دیکھیں بڑے بڑے جو تاجر ہیں وہ سود خور ہیں، ان کی سود خوری عجیب ہے۔ وہ سود انسان کے جو پیسہ ہے وہ چند ہاتھوں میں ہی رہ جاتا ہے، غریب مزید غریب ہو جاتا ہے، امیر مزید امیر ہو جاتا ہے، ملک اور قوم قرضوں کے بوجھ کے تلے دب جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی طریقے سے سماجی تباہی عجیب ہے، سماجی تباہی بھی ہے۔ سودی نظام سے معاشرے میں ظلم، حسد اور بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ، ہمدردی، غمگساری، جذبات ختم ہو جاتے ہیں، خاندان اور قوم کا ڈھانچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پورے نظام جس معاشرے میں سود خوری عام ہوتی ہے تو وہ نظام، وہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سود سے بچنا ضروری ہے۔ سود کا متبادل اسلامی حل بتلایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قرض حسنہ بغیر سود کے، قرض حسنہ دینا بغیر سود کے، اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا مضاعفہ۔ میرے عزیزوں، کون ہے جو اللہ کے لیے قرض حسنہ دے، اس میں اللہ تعالی کثرت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، حد بھی مقرر نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ، کہا فیضاعف له اضعافا کثیرہ، بہت زیادہ اس میں اللہ تعالی بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے حل اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ سود کے بجائے لوگوں کو قرض حسنہ دیا جائے، اور قرض حسنہ کی خیر اور برکت اللہ تعالیٰ اتنی عطا کرتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس میں پھر حد بھی مقرر نہیں کی، اضعافاً کثیرہ کہا۔ اس لیے اس نظام کو اپنانا چاہیے، اسلامی بینکاری نظام، مضاربت، مشارکہ، مرابحہ، یہ سسٹم، یہ نظام رکھا جائے۔ زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے غرباء کی مدد کی جائے، توبہ، رجوع الی اللہ کیا جائے، سودی معاملات سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اسلامی نظام ہے۔ سود خوری اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سود خور گویا کہ وہ جو سود سے توبہ نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف دنیا میں غربت اور ناہمواری پیدا کرتا ہے بلکہ آخرت کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ آخرت کی ایک صالح اسلامی معاشرہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم عدل و
انصاف، تعاون، ہمدردی پر مبنی مالی نظام بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود خوری کو سبع الموبقات 7 ہلاکت خیز چیزیں جنہیں بیان کیا گیا، اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا۔ سود خوری کو ہلاکت، تباہی، بربادی، 7 تباہ اور برباد کرنے والی، اعمال کو ضائع کر دینے والی 7 چیزوں میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اس لیے سود خوری کے متعلق بہت ساری آیات، احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام آیات بینات پر اپنے آپ کو سود خوری، اس میں کسی قسم کا تعاون کرنے سے بچانا ہوگا اور اسلامی نظام کو اپنانا ہوگا۔ حل بھی اسلام نے بتلا دیا ہے۔ اگر ہم نے اس حل کو اپنا لیا تو واللہ ہمارا دل، ہمارا ایمان، ہمارا معاشرہ جو سود خوری کی بنا پر تباہ اور برباد ہے، وہ ایک مسلم معاشرہ، پاک اور منزہ معاشرہ، اس میں رحم دلی، پاکی، صفائی ستھرائی والا معاشرہ، مسلم معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اور جو قومیں، جو ملک اس بینکنگ، اس سودی نظام سے توبہ کر لی جنہوں نے، وہ دنیا کا بہترین معاشرہ ہے۔ اور یہ نظام، یہ سسٹم صرف اسلام نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ دوسرے قوموں کے یہاں یہ سسٹم، یہ نظام نہیں ہے۔ اور جب مسلمانوں نے اسلامی نظام کو، اسلامی احکام و فرامین کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نافذ کیے ان کو چھوڑ کر ربا، سود خوری، بیاج کا لین دین کیا، تو پھر وہیں سے ہمارا معاشرہ تباہ اور برباد ہو گیا، ہماری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سود خور خود بھی تباہ ہے، اولاد بھی تباہ ہے، اس کا پورا معاشرہ تباہ ہے، اس کا لین دین، اس کی تجارت سب تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ سود خوری کے مختصر انداز میں چند چیزیں تھیں جس پر عمل کرنا انتہائی درجے کی، انتہائی ضروری ہے، اور جس کے بغیر ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ دنیا تو تباہ ہے ہی، آخرت میں جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑا ہوگا وہ انسان؟ گویا کہ وہ مس الشیطان، اس شیطان نے اس کو پاگل، دیوانہ، مجنون بنا دیا ہے۔ وہ واقعی لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے کھاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم یہ عہد کریں، نہ سود لیں گے، نہ دیں گے، نہ کوئی تعاون کریں گے، اور اپنے معاشرے سے اس تباہ کار اور برباد کر دینے والی، اعمال کو تباہ کر دینے والی اس بیماری کو ختم کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سودی نظام سے، سودی کاروبار سے محفوظ فرما۔ اللہ رزق حلال عطا فرما۔ اللہ قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا ثواب مہیا فرما۔ اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مصیبت زداؤں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اللہ بے روزگاروں کو تجارت کے فوائد، تجارت کے خیر اور برکات عطا فرما۔ مولا کریم، جو بھائی اس بیماری میں ملوث ہیں ان کو نکلنے کا کہ اسباب اور ذرائع مہیا فرما۔ رزق حلال عطا فرما۔
اللہ بلد کویت کو، تمام بلاد المسلمین کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اللہ امیر البلاد، ولی عہد، مواطنین، مقیمین سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا ایک سوال ہے، بینک جو لون دیتا ہے نا، بینک سے جو لوگ لون لیتے ہیں وہ کیسا ہے؟ کیونکہ وہ تو بزنس کے لیے لیتے ہیں نا، وہ بھی انٹرسٹ پہ لیتے ہیں نا، ڈائریکٹ۔ دیکھیے، بینک سے لون لینا یا سود پر قرضہ لینا یہ سب سود ہے، چونکہ یہ آپ اس سے بچ بھی سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے جو قرضہ لیا جا رہا ہے، لون سود وہی ربا ہے، وہی سود ہے، وہ بھی سود ہے۔ لینا، دینا، تعاون کرنا، مدد کرنا، لکھنا، اس کے کسی بھی ناحیے سے سب سود میں برابر ہے، سب سود خوری۔ پورا بینک کو بند کر دینا چاہیے جو لون دیتا ہے۔ اب وہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو بند کرنا ہے کہ اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے۔ اس سے کاروبار کرنا، لین دین کرنا جائز نہیں۔ اب یہ تو اسباب اور ذرائع جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت بیان کر دی، واضح نص و صریح ہے کہ آپ اس حد تک جائیں گے، وہ کسی بھی طریقے سے وہ سود ہی ہے، اس میں ہیلے بہانے اور دوسرے وہ اختیار کرنا وہ بھی سب سود میں شامل ہے۔ آپ بولے کہ اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے وہ سود دے تو اب دے دو تو وہ واپس نہیں کر سکتے۔ آپ مدد کیجئے، اب انشاءاللہ ہم اس کے ضامن بن جائیں گے۔ میرے عزیز، اگر جب تک وہ نہیں دیتا ہے نا، آپ نے قرض حسن دے دیا، تو جب تک وہ دے نہیں دیتا ہے آپ کو اجر و ثواب اس کا ملتا ہی رہے گا۔ لیکن اس میں اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈھیل دے رہا ہوں، ڈھیل نہیں، جو وعدہ کریں اسی لیے لکھ لیں، مکاتبہ ہونا چاہیے، لکھ کر کے دیجیے بھائی آپ نے اتنے وقت میں، اتنے دنوں میں، اتنا اقساط میں، یہ اتنے دنوں میں دینا ہے، تو اس کو وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ اگر وعدہ نہیں پورا کیا تو پھر آیت المنافق ثلاث ہے، اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، اس میں شامل ہو جائے گا۔ وعدہ خلافی کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کا خیال یہ کمی پائی جاتی ہے ہمارے اندر۔ یہ جو نظام ہے، اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور الحمدللہ آپ کے بھائی موجود ہیں۔ میں خود ہمارے کچھ بھائیوں سے کبھی ضرورت پڑ گئی تو لیا، لیکن ٹائم پر دینا، تو نہ دینے کی بنا پر جو آپ نے بولا اس کی وجہ سے یہ نظام، یہ تباہ کاری ہے، گڑبڑی آ رہی ہے، اسی لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے دیکھیے اجر و ثواب نہیں، البتہ وہ پیسہ جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ اس پیسے کو اس میں چھوڑنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کے خلاف، آپ کے معاشرے کے خلاف وہ استعمال ہوتا ہے، اور جو تجارب ہیں، جو معاملات ہیں، اس لیے اس کو کسی غریب کو دے دیں تو وہ دے سکتے ہیں۔
آپ استعمال نہیں کر سکتے. جیسا مان لیجیے کہ کوئی اپنا بھائی ہے، پریشان ہے، اس کو سخت ضرورت ہے پیسے کی، اور اب اپنے پاس ہے نہیں کہ اس کو ہم ہیلپ کر سکیں، تو اب وہ ہمارے سامنے جا رہا ہے بیاج پہ پیسہ لے، تو اب ہم اس ڈر سے اس کو نصیحت نہیں کر رہے کہ دیکھو بیاج پہ مت لو، کسی اور سے دیکھو، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے دے نہیں رہے اور نصیحت کر رہے ہیں. تو ایسے میں کیا کریں؟ ہم خاموش رہے، اس کو چھوڑ دیں، کس طرح سے نصیحت کریں؟ من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع. جب بھی تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو مٹانے کی کوشش کریں، اس کا حل تلاش کریں. حل تلاش کرنا ضروری ہے. آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے میرا بھائی ہے، یہ پریشان حال ہے، کسی اس کی رہنمائی کر دیجیے، دوسرے کی طرف رہنمائی کر دیجیے. عاصم بھائی کے پاس بھیج دیجیے اس کو. دیکھ اگر بھائی کو پتا ہے کسی کو ضرورت، اللہ جزاک خیر دے عاصم بھائی کو. ایک سوال ہے، یہ کیا بولتے ہیں، اگر بھائی لوگوں کو پتا ہے کسی کو ضرورت ہے، لیکن بھائی لوگوں کے پاس ہے لیکن بھائی لوگ نہیں دے رہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ بخل ہے، یہ بخل ہے. اس میں تو غلط ہے نا، بھائی کو پتا ہے کہ نہیں دے رہے، یہ تو غلط ہے. یہ بھی اوپر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھائی آپ کے ساتھ ہیں سب سائڈ سے، لیکن جب بھائی کو ضرورت ہے تو بھائی کے ساتھ نہیں آتے. لیکن اگر ہے اس کے پاس واقعی ہے، اور وہاں دیکھا جائے گا کہ وہ کیوں نہیں دینا چاہتا. معاملہ ہر کسی کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جا سکتا. پرسنل نہیں، یہ بھی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جا سکتا. اس پر وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اب وہ کس لیے یہ اس کے ذہن میں دماغ میں آیا ہے، کس لیے وہ اپنے بھائی کی مدد نہیں کرنا چاہتا، اس کے اسباب ذرائع دیکھے جائیں. ہو سکتا ہے اس کا پرسنل میٹر بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ بھی. نہیں ہوتا نا. اگر گروپ میں کوئی چیز ہے تو کسی کو ضرورت ہے، گروپ میں اگر سب کے سامنے سب ایگری ہوتے ہیں اور کوئی بولتا ہے کہ نہیں کیسے تو یہ تو غلط بات ہے نا. تو گروپ کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، گروپ وغیرہ کی آپ بات نہ کریں اس سے. خاص طور پر میں گروپ کا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے وہ نہیں یہ ادھر یہ ہیلپ کا نکلا نا بات، اس سے میں بولا ہوں، تو میں نہیں بولتا، پوائنٹ آیا تو بولا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے گروپ کے مسائل عجیب. چلیے پھر